اولڈ ایج ہومز، یہ نام ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو گیا ہے۔ حالانکہ ایک وقت ایسا تھا جب اس نام سے کوئی واقف نہیں تھا، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اولڈ ایج ہومز کی ضرورت اب ہمارے معاشرے میں بھی بڑھتی جا رہی ہے؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں بوڑھے والدین کو چھوڑا جاتا ہے؟ جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو بچے ان کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہوتے ہیں۔ کیا ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ جاننے کے لیے چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ ایک زمانہ تھا جب اولڈ ایج ہومز کے بارے میں کوئی جانتا تک نہ تھا، صرف اکا دکا لوگوں سے سنتے تھے کہ مغرب کے لوگ اپنے والدین کو اولڈ ایج ہومز میں چھوڑ آتے ہیں، جس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں کے والدین بچوں کی ذمہ داری نہیں اٹھاتے اور بچے وقت سے پہلے ہی خود مختار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا سال میں ایک دن جس کو ماں اور باپ کے دنوں سے منسوب کیا جاتا ہے، اس دن ان سے ملنے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ پورا دن گزارتے ہیں۔ وہ بھی کیا خوبصورت زمانہ تھا جب بوڑھے والدین کو بوجھ نہیں بلکہ گھر کی رونق اور ان کے دم سے برکت کا تصور عام تھا۔ جب والدین غصے میں بولتے تھے تو بچے سر جھکا کر سنتے تھے اور آگے بولنے کا تصور بھی نہیں تھا۔ ہر فیصلے میں نہ صرف ان کی تجویز کو اہمیت دی جاتی تھی بلکہ ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں ان کی رائے بھی لی جاتی تھی۔ پھر وقت بدلنے لگا، ہماری سوچ بدل گئی، روایات، تہذیب دم توڑتی چلی گئی، کیونکہ ہم نے مغرب کی تہذیب کو اپنانا شروع کر دیا۔ حتیٰ کہ ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ کئی بچے مل کر بھی بوڑھے ماں باپ کو سنبھال نہیں پاتے۔ ان والدین کو جنہوں نے اپنی ساری زندگی ان کے نام کر دی ہوتی ہے، اپنی جوانی کو ان بچوں کی پرورش میں پسے پشت ڈال دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں سپریم کورٹ کا تاریخی فیصلہ نہ صرف تعریف کے قابل ہے بلکہ وقت کی اہم ضرورت بھی تھا، تاکہ کوئی بھی چاہے ماں ہو یا باپ در بدر نہ ہو سکے۔ جب زندگی کی صعوبتیں سہ کر بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچے تو کم از کم اپنے آخری دن سکون سے ایک چھت کے نیچے گزار سکیں۔ ہمارا مذہب اسلام ہمیں اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کر کے دنیا و آخرت میں کامیابی کی ترغیب دیتا ہے۔ ہمیں ہلاکیات والدین کے حقوق کے متعلق تعلیمات دی جاتی ہیں۔ ہماری آخری اور مقدس کتاب قرآن پاک میں واضح لفظوں میں والدین کی خدمت اور نیک سلوک کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں والدین کو اف کہنے اور جھڑکنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھے رکھنا اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ اولڈ ایج ہوم کا رجحان اب زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جس کی کئی وجوہات سامنے آتی ہیں۔ روزگار کے مسائل ہیں جن کی وجہ سے اولاد کو گاؤں، شہر یا ملک سے باہر جانا پڑتا ہے اور ظاہر ہے کہ والدین کو ساتھ لے کر جانا ممکن نہیں ہوتا۔ ایسی صورتحال میں والدین اکیلے رہ جاتے ہیں۔ ایسے میں بھی دو صورتحال سامنے آتی ہیں، ایک یہ کہ جو لوگ مالی لحاظ سے بہتر ہوتے ہیں اور ان کے اپنے گھر ہوتے ہیں وہ اپنے گھروں میں رہ جاتے ہیں اور بچے باہر سے خرچہ بیچتے ہیں اور گزر بسر بہتر ہو جاتی ہے۔ لیکن اس میں بھی اکیلے والدین کا رہنا مشکل ہوتا ہے، اور اگر ماں یا باپ میں سے کوئی ایک رہ جائے تب بھی ان کو اس عمر میں تنہائی کا عذاب جھیلنا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے عمر کے اس حصے میں اکیلے گھر میں رہنا اور اپنے وسائل کا انتظام کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے میری نظروں سے ایک ویڈیو گزری جس میں ایک ادھیڑ عمر کی خاتون کے پاس گاڑی تو تھی لیکن وہ لوگوں سے مدد کے لیے کہہ رہی تھی اور پیسے مانگنے پر مجبور تھی۔ کسی راہ چلتے نے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالنا تو مناسب سمجھا، لیکن اس کے دکھ اور تکلیف کو جاننے کی کوشش نہیں کی کہ مانگنے کا عمل جو دنیا کا سب سے مشکل اور حقیر کام ہے وہ خاتون اس عمر میں کرنے پر مجبور کیوں اور کیسے ہوئی، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ کے ساتھ ساتھ اگر کوئی مالی طور پر مستحکم نہیں ہے تو وہ والدین کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال کر اپنی ذمہ داری سے بری و ذمہ ہو کر نوکری اور بہتر مستقبل کے لیے بیرون ملک چلا جاتا ہے۔ ان کو ماہانہ پیسے بھجوانے کا وعدہ کر کے اپنی مشکل آسان کر دیتا ہے۔ اب والدین سالہ سال اپنی اولاد کا چہرہ دیکھنے کو تڑپتے رہتے ہیں۔ پھر دیکھا گیا ہے کہ آج کل کی لڑکیاں ساس سسر کا وجود گھر میں برداشت نہیں کرتی یا ان کی خدمت کرنا اپنا فرض نہیں سمجھتی۔ ایسے حالات میں بھی گھر کے سکون کی خاطر والدین کو اولڈ ایج ہومز میں جانا پڑتا ہے تاکہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو
اور بہو اپنی مرضی سے زندگی گزار سکے۔ ایک اور وجہ جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ شہروں میں گھر چھوٹے ہوتے ہیں اور کرایہ زیادہ، لہٰذا والدین کو ساتھ رکھنا اولاد کو مشکل لگتا ہے۔ سب سے مشکل اور تکلیف دہ عمل یہ ہے کہ آج کل اولڈ ایج ہومز کو صرف کاروبار کی حیثیت کے طور پر لیا جاتا ہے، جہاں ان کی دیکھ بھال کا مناسب انتظام نہیں ہوتا، اور بوڑھے والدین جو عمر کے اس حصے میں ہوتے ہیں جہاں ان کو جذباتی طور پر زیادہ دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے، وہ نظر انداز ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے اپنی اولاد جیسا پیار تو کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ عام طور پر یہ ادارے فلاحی ہوتے ہیں، ان کو حکومت کی سپورٹ حاصل نہیں ہوتی، لہٰذا وہ جگہ رہنے کے قابل نہیں ہوتی اور سہولتیں بھی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں۔ ہمیں ان اداروں کی مدد کرنا چاہیے۔ اگر کوئی حالی گھر ہو جس کے مکین ملک سے باہر رہتے ہوں، وہ اپنے گھر کو اولڈ ایج ہومز میں بدل سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ماں یا باپ میں سے اکیلا رہ گیا ہو یا جن کی اولاد نہ ہو اور وہ اکیلے رہنے پر مجبور ہوں، ایسی صورت میں بھی وہ اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو رکھ سکتے ہیں جو بے سہارا ہوں۔ اس طرح دونوں فریقین کو سہارا میسر آ جائے گا اور ان کو جینے کی وجہ بھی مل جائے گی۔ آئے روز سننے میں آتا ہے کہ فلاں گھر میں اکیلے رہنے کی وجہ سے بوڑھے ماں یا باپ کی موت ہو گئی اور محلے یا سوسائٹی میں کسی کو علم نہ ہو سکا۔ یہ ایک دل دہلا دینے والا عمل ہے۔ وہ والدین جنہوں نے اپنے آرام کی پرواہ کیے بغیر ہماری پرورش کی اور ایک آواز پر لبیک کہا، ان کو ایسی بے بسی کی زندگی گزارنی پڑی۔ یہ ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ اپنے ارد گرد خیال رکھیں کہ کوئی ایسے اکیلے اور ضرورت مند نہ ہو جن کو ہماری مدد کی ضرورت ہو۔ اولاد کو بھی چاہیے کہ اپنے بوڑھے والدین کا خیال رکھیں، کیونکہ انہی کے سبب وہ اس دنیا میں آئے اور کامیابیاں سمیٹی ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا شکر ادا کرنے کی تلقین کی، وہاں والدین کی شکر گزاری کا بھی حکم دیا ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے ناظرین کو میری آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ لگی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ کے ساتھ انٹرسٹنگ اور اہم موضوع شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔